السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ المؤمن کا دوسرا ایپیسوڈ آج ہماری کلاس کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز۔ بہت ہی آپ کے لیے اہم ہے یہ ویڈیو۔ بس قرآن پاک کی تلاوت کریں گے پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وادخلہم، یہاں پہ دیکھیں بلو لیٹر ہے وہ کلکلا میں ہے، اور جو گرین ہے وہ موٹے پڑے جائیں گے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی ڈبل نون ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ نون جو چھوٹے والا سمال سا ہے یہ آگے ملانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ ہم وقف کر لیں تب نہیں پڑھا جاتا، جب ہم وقف کے بغیر پڑھیں گے تو یہ نون پڑھا جاتا ہے۔ جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم اظہار اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ۔ فقد قلقلہ کریں گے، قاف موٹا ہے اور اس کے بعد دال کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، ادغام یرملون ہوگا۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا۔ قاف موٹے حروف میں سے صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف، یہ نقطوں والا قاف موٹا پڑا جاتا ہے، تو یہ 7 حروف ہر ٹائم موٹے پڑے جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں گرین جو بھی ہیں وہ موٹے پڑے جائیں گے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ اب سے ہم ایک پیج پڑھا کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز کیونکہ ہم نے قرآن پاک وہ سٹارٹ کیا جس کا پیج کے اینڈ پہ آیا کبھی اینڈ ہوگا۔ یہ 15 لائن والا قرآن پاک ہے، تو ہم ڈیلی 15 لائن کی ایک ویڈیو پڑھا کریں گے۔ اب ہم تفسیری باتوں کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس سے پہلے والے پیج پہ ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور
بروز قیامت بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ربنا وادخلہم جنات عدن التی، اے ہمارے رب تو ان کو ان باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ومن صلح من آبائہم، اور جو ان میں سے نیک ہیں آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کے اولاد میں سے، یعنی انسان کی نیکیوں کا جو صلہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت جل والا ان کے رشتہ داروں کو بھی عطا فرماتا ہے، اس کے آباء کو بھی، اس کے ازواج کو بھی، اس کے اولاد کو بھی۔ بروز قیامت جب جنتی جنت پہ چلے جائیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مالک ہمارے والدین کی، ہماری بیویوں کی، ہمارے بچوں کی بھی یا اللہ مغفرت فرما، انہیں بھی جنت میں داخل فرما، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایمان والوں کی ذکر کرنے کے بعد یہاں کافروں کی، آج جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، اس بڑے کافر فرعون جیسے اور نمرود جیسے کو دیکھے، اور ان تمام بستیوں کو دیکھے، قوم عاد، سمود، قوم صالح، قوم لوط کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں، مفسرین نے لکھا کہ حضرت جبرائیل نے اس قدر بلندیوں پہ لے جا کر ان کو نیچے پھینکا کہ ان کے جانوروں، مرغیوں اور کتوں کی آوازیں فرشتوں نے سنی تھی، اسے اوپر جا کر نیچے پھینک دیا۔ اللہ رب العزت جل والا قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان کی بستیوں کو الٹ پھلٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے رب کے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے اس کی ذات پر ایمان لانا ہے، کفر سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں کفر سے، شرک سے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں بلایا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اپنی جانوں سے بیزار ہوں گے، اللہ رب العزت جل والا ان سے بھی زیادہ بیزار ہوگا، کیونکہ استدعون الی الایمان فتکفرون، جب انہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا فتکفرون، کفر کرتے، انکار کرتے، کہتے ہم نہیں ماننے والے، ہم رب کو نہیں ماننے والے، ہم تو عقل پرست ہیں، ہم تو فلاں چیزوں کو ماننے والے، خود بتوں کے پجاری بن گئے، کچھ بچڑے کے پجاری بن گئے، کچھ بودھزم بن گئے، اس طرح مختلف آج کتنے لوگ دنیا میں کافر بس رہے ہیں، رب کی دی ہوئی نعمتیں کھا رہے ہیں اور رب پر ایمان نہیں لا رہے، اور کہیں گے بروز قیامت، یہ نہیں ہے کہ وہ مانیں گے نہیں، رب کی بارگاہ میں کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تو نے 2 بار موت دی، 2 بار زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمارے لیے فال الی خروج من سبیل، جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے، تو پھر اس وقت نہیں ہوگا، ذالکم بانہ، یہ اسی وجہ سے کہ جب تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا جاتا کفر تم انکار کرتے، مسلمان تمہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے، ایمان والے تمہیں کہتے تھے کہ کفر سے باز آ جاؤ، من یشرک بھی تؤمنو، شریک ٹھہرایا جاتا تم بھی یقین کر لیتے، فالحکم للہ، تو بس اس حاکم مطلق قادر مطلق اللہ رب العزت جل والا کی بادشاہی ہے، جو علی ہے، سب سے بلند و بالا ہے، کبیر ہے، سب سے بڑا ہے، اس کی شان کبریائی سب پر غالب ہے۔ اللہ رب العزت جل والا نے اس آیت میں ایک اور چیز کی طرف مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا ہے، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل والا نے رزق کا وعدہ ہر ایک کے لیے رکھا ہے، لیکن ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی، ہدایت جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا فرماتا، وہ دکھاتا ہے، وہ رب تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، کیونکہ اللہ رب العزت جل والا نے وعدہ فرما رہا کہ روئے زمین پر ہر چیز کا رزق میری ذمہ داری ہے، وما یتذکر الا من ینیب، فرمایا ہدایت اسے ملتی ہے جو من ینیب، اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہوتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے رب کی بارگاہ میں ہدایت مانگی اور اسے ملی نہ ہو، انسان کوشش تو کرو، بس مادیت پرستی میں ہے اور عقل کے ایسے گھوڑے دوڑا رہا ہے، ہدایت کی طرف بھی نہیں آ رہا، مالک کی بارگاہ میں عرض کرے مالک تو نے پیدا کیا، تو کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، انسان کیسا نہ شکرہ اور جہالت کا بلندہ بنا کہ اس کائنات میں آ کے اپنے رب کو ہی بھول گیا، رب کے وجود کے لیے لوگوں سے دلیل مانگ رہا ہے کہ بتاؤ رب ہے یا نہیں ہے، تو صاحبو اللہ رب العزت جل والا کہ وجود کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے، اس لیے تو امام راضی علیہ رحمہ کہ جب شیخ نے فرمانے لگے کہ راضی تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں، تو اس لیے رب کو ماننا اس کائنات میں اگر عقل پرست اس کو بھی نشانیاں ہیں،
فرمایا وہی نصیحت پکڑتا ہے، ایمان ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے یوم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد قہار، اس دن سب کچھ بارزون کھل جائے گا، کوئی بھی چیز مخفی نہیں رہے گی ان سے۔ اور اللہ رب العزت جل وعلا فرمائے گا کس کی بادشاہی آج کے دن؟ اللہ واحد اور قہار کی ہے جو سب پر غالب ہے۔ مفسرین اس کے تحت لکھا کہ اللہ رب العزت جل وعلا زمین و آسمان کو لپیٹے گا اور فرمائے گا کس کی بادشاہی ہے؟ بعد مفسر نے لکھا کہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا فرمائے گا کس کی بادشاہی ہے؟ آج جن کو چند دنوں کی کرسی کا اقتدار کا نشہ ملتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سلطنت ہی میری ہے اور یہ علاقہ میرا ہے، یہ میرا پنجاب ہے، یہ میرا بلوچستان ہے۔ یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جو بھی حکمرانی کرتا ہے، اگر رب کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ چند دنوں کا نشہ یہ فرعون نمرود جیسے بھی اور بڑے بڑے ظالم جابر اس کائنات میں آئے، لیکن ان کا انجام کیسا ہوا یہ بھی اپنے انجام کی طرف دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ مخلوق کے اوپر رحم کرے، ان کے اوپر ظلم نہ کرے، ان کو پابند سلاسل بلا وجہ نہ کرے، اور ان کے اوپر پھر ظلم کا انجام تو پھر ظلم ہی ہوتا ہے۔ انصاف اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں ہوگا۔ نیکسٹ والی آیات میں پھر اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر انصاف کا پہلو ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔